الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم حضرات و خواتین، آج ہمیں جس عنوان پر بات چیت کرنی ہے وہ عنوان ہے کہ طلاق کے لیے قرآنی طریقہ اختیار کیجیے۔ میں ایک مرتبہ ایک عدالت میں پیش ہوا جس میں مجھے طلاق کے تعلق سے گواہی دینی تھی۔ لنچ کا وقت قریب ہو رہا تھا تو جج صاحب نے کہا کہ آپ کی گواہی ہم لنچ کے بعد لے لیں گے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بیٹھیں، ہمارے ساتھ ہی لنچ کریں اور ہم کچھ اسلام کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں کریں۔ چنانچہ ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آج آپ کی گواہی طلاق کے متعلق ہے، اسلام میں طلاق کا تصور کیا ہے؟ سوال ایک جج کر رہا تھا اور مجھے جواب ایسا دینا تھا جس میں اسلام کے تصور طلاق کو پوری طرح سمیٹ لیا گیا ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک مشہور شاعر کا نام ضرور سنا ہوگا، ساحر لدھیانوی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بہت مشہور شاعر ہیں۔ میں نے کہا ان کا ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ یعنی ایک کہانی شروع ہوئی، ایک افسانہ شروع ہوا، انجام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ کیا جائے کہ اس کہانی کو ایک خوبصورت موڑ دے دیا جائے بس، اور وہیں کہانی ختم کر دی جائے۔ تو میں نے کہا کہ طلاق اسی کا نام ہے کہ ایک بات شروع ہوئی تھی، ایک افسانہ شروع ہوا تھا، ایک لڑکا اور لڑکی نے آپس میں ساتھ رہنے کا، زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا۔ راستے میں کچھ رکاوٹیں پیش آ گئیں، اب دونوں چاہتے ہیں کہ ہماری راہیں الگ الگ ہو جائیں، تو بجائے اس کے کہ وہ خجل خوار ہوں اور اس مردہ نکاح کو گھسیٹتے پھریں، بہتر یہ ہے کہ اس کہانی کو ایک اچھا موڑ دے دیا جائے۔ طلاق اسی کا نام ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ شادی 100% کامیاب نہیں ہوتی، بہت کامیاب بھی ہوتی ہیں اور کچھ شادیاں ناکام بھی رہتی ہیں۔ ان میں جو نکاح کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو پاتا، چاہے غلطی مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے کہ گاڑی کو روکنا پڑتا ہے۔ اسلام چونکہ فطرت کا بڑا لحاظ رکھتا ہے، اس لیے اس نے نکاح کو بھی آسان بنایا ہے، اسی طرح اس نے طلاق کو بھی مشکل نہیں بنایا۔ یہ ضرور کہا کہ اچھی بات تو نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، کوشش کی جائے جہاں تک ہو سکے یہ نوبت نہ آئے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے اسلام نے جو تدبیریں بتائی ہیں اور جو راستہ اختیار کیا ہے وہ بڑا صحیح راستہ ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ طلاق کے احکام بیان کیے ہیں۔ اگر وہ ہمارے سامنے رہیں تو طلاق کوئی مسئلہ نہیں بنے گا بلکہ مسئلے کا حل بنے گا۔ میں مختصر طور پر یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین قرآن مجید کی ان ہدایات کو اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے تو پھر طلاق کے لیے قرآنی طریقہ اختیار کریں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا، اگر تمہیں یہ خوف ہے، یہ خیال ہے کہ آپس میں نباہ نہیں ہو رہا ہے، اختلافات پیدا ہو گئے ہیں میاں بیوی میں، تو پہلے تو بیٹھ کے دونوں کوشش کرو، بات چیت کرو، سوچو
پھر ایک تدبیر یہ اختیار کرو کہ اگر عورت قصوروار ہے تو اس کو خواب گاہ میں اکیلا کر دو، اس کے ساتھ مت لیٹو، الگ لیٹو۔ تمہارے اوپر بھی دباؤ پڑے گا، بیوی پر بھی دباؤ پڑے گا، وہ بھی سوچے گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، الگ سوتا ہے۔ شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ میں اکیلا لیٹا ہوں، رفاقت مجھ سے چھن گئی ہے۔ تو الگ الگ سو، پہلے تو یہ پہلا قدم یہ اٹھاؤ۔ اگر بات بن جائے بہت اچھی بات ہے، نہ بنے تو پھر دوسرا قدم۔ دوسرا قدم کیا ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، دو ایک آدمی تمہاری طرف سے ہوں، دو ایک آدمی بیوی کی طرف سے ہوں، جو سمجھدار ہوں، معاملہ فہم ہوں، بات کو بنانے والے ہوں، بگاڑنے والے نہ ہوں۔ وہ دونوں بیٹھ کر تمہاری بات کو سنیں، تمہارا معاملہ دیکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ تمہاری آپس کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور تم پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے لگو۔ اگر وہ دونوں سچے دل سے کوشش کریں گے، ایک ہو یا دو ہوں، دونوں طرف کے آدمی، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ تو پہلا قدم خوابگاہ میں اکیلا کرنا، دوسرا قدم دونوں طرف سے ایک ثالثی کا لینا اور آپس میں بات چیت کرنا۔ بات اگر اب بھی نہیں بن رہی ہے تو اب تیسرا قدم۔ تیسرا قدم کیا ہو؟ تیسرا قدم یہ ہے کہ جن دنوں میں عورت پاکی کی حالت میں ہو، چونکہ ہر عورت کو ہر مہینے ایک خاص حالت سے گزرنا پڑتا ہے، جب وہ اس حالت میں ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک چڑچڑا پن سا پیدا ہو جاتا ہے، مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، مرد کی رغبت بھی اس کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ تو جن دنوں میں وہ اس حالت میں نہ ہو اور تم نے اس کے ساتھ تعلق بھی نہ کیا ہو، تو ان پاکی کے دنوں میں صاف لفظوں میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو، ایک، صرف ایک، صاف لفظوں میں کہو کہ میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اب یہ ایک طلاق جو تم نے دی ہے، یہ شریعت کی نظر میں طلاق رجعی ہے۔ رجعی کا مطلب لوٹانے کے قابل طلاق، جسے آپ چاہیں تو واپس لے سکتے ہیں۔ کب تک واپس لے سکتے ہیں؟ عدت کے دنوں تک۔ طلاق کے بعد کچھ دن انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ عدت کے معنی گننا، گنتی۔ تو جب تک عدت نہیں گزرے گی، عدت کے گزرنے سے پہلے پہلے تک مرد کو اختیار رہے گا کہ وہ اپنی دی ہوئی اس طلاق کو واپس لے لے، رجوع کر لے۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ اس عدت کے دوران میں دونوں کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ اگر بچہ ہونے والا ہے تو سوچے گا مرد کہ میرے بچہ ہونے والا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ اگر پہلے سے بچے ہیں تو بھی سوچنے کا موقع ملے گا مرد کو کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو 3 مہینے اس کو تقریباً مل جائیں گے سوچ بچار کے لیے، غور و فکر کے واسطے۔ جلد بازی کی ضرورت نہیں، آرام کے ساتھ سوچے گا۔ اس دوران میں عورت اپنی کوشش بھی جاری رکھے کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، مرد میری طرف راغب ہو جائے، تو اچھا ہے کہ یہ رشتہ جو قائم ہوا تھا ٹوٹنے نہ پائے۔ رشتے کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ رشتہ جڑتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند آتا ہے۔ ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر یہ ہو کہ نہیں بھائی بات بن نہیں رہی ہے تو بس آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود یہ آپ کا جو حق ہے واپس لینے کا وہ عدت گزرنے پر ختم ہو گیا۔ اب یہ طلاق بائن ہو گئی، اس کو بائن کہتے ہیں۔ بائن کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے اپنا حق کھو دیا ہے کہ وہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن کبھی بھی اگر پھر دونوں چاہیں، غلط قدم ہم نے اٹھایا تھا، تو دوبارہ نکاح، نیا نکاح دونوں اب کر سکتے ہیں، براہ راست کر سکتے ہیں، کسی اور سے نکاح کی ضرورت نہیں، براہ راست دونوں جب چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔
کتنا بڑا فائدہ ہے اس قرآنی طریقۂ طلاق میں. اگر اس طریقے سے انسان طلاق دے تو کتنا فائدہ ہے، ذرا اس پر غور کریں. اور ہم اس بات کو ابھی اور پھیلا کر بیان کریں گے، تفصیل سے بیان کریں گے. بس ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. بس ابھی گئے اور ابھی آئے، اور انشاءاللہ اس اہم موضوع پر ہم آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مسلمان ہے تو اٹھ خود کو نمازی کر لے، اپنے کردار سے اللہ کو راضی کر لے. عمل کیا جائے، نماز کو اہمیت دی جائے، زکوٰۃ ادا کیا جائے، روزے رکھے جائیں، اللہ نے مال دیا حج کے لیے جایا جائے. پاک سے غیبت چغل خوری سے دور رہیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، صاف سے سود نہ کھائیں، زنا نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں. اپنے ہر عمل سے، عبادتوں کے اہتمام سے جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے. شیخ ثناء اللہ مدنی بتائیں گے عمل وہ جو ضروری ہے. ایسا ہی عمل سب سے اہم چیز ہے. آج ہم اور آپ صحیح فضیلت سے لا علم ہیں. بنائیے کامیاب اپنا مستقبل و حال. فضائل اعمال ہر پیر شام 6 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. This Ramadan, Welcome, O Ramadan. the month of mercy and blessings. Fasting does not mean to stay hungry and thirsty and make it troublesome for you. Fasting is an act of self-restraint. Do not speak evil. Do not see evil. Do not think evil. Do not do anything indecent. Fasting is a trial for the believers of Allah subhanahu wa ta'ala. Let's triumph in this trial according to the guidelines of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I'll be there for you all through this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share the date with me every day throughout this blessed month. watch 1-hour exclusive episodes. Ramadan, a date with Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ طلاق کا قرآنی طریقہ کیا ہے. اگر بچہ ہونے والا ہے تو سوچے گا مرد کہ میرے بچہ ہونے والا ہے، اس کا کیا ہوگا. اگر پہلے سے بچے ہیں تو بھی سوچنے کا موقع ملے گا مرد کو کہ میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. تو 3 مہینے اس کو تقریباً مل جائیں گے سوچ بچار کے لیے، غور و فکر کے واسطے. جلد بازی کی ضرورت نہیں، آرام کے ساتھ سوچے گا. اس دوران میں عورت اپنی کوشش بھی جاری رکھے کہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، مرد میری طرف راغب ہو جائے. تو اچھا ہے کہ یہ رشتہ جو قائم ہوا تھا ٹوٹنے نہ پائے. رشتے کا ٹوٹنا اچھا نہیں ہوتا. رشتہ جڑتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند آتا ہے. ٹوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے. اگر یہ ہو کہ نہیں بھائی بات بن نہیں رہی ہے تو بس آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. خود بخود یہ آپ کا جو حق ہے واپس لینے کا وہ عدت گزرنے پر ختم ہو گیا. اب یہ طلاق بائن ہو گئی. اس کو بائن کہتے ہیں. بائن کا مطلب یہ ہے کہ مرد نے اپنا حق کھو دیا ہے کہ وہ واپس نہیں لے سکتا. لیکن کبھی بھی اگر پھر دونوں چاہیں، غلط قدم ہم نے اٹھایا تھا تو دوبارہ نکاح، نیا نکاح دونوں اب کر سکتے ہیں. براہ راست کر سکتے ہیں، کسی اور سے نکاح کی ضرورت نہیں. براہ راست دونوں جب چاہیں نکاح کر سکتے. کتنا بڑا فائدہ ہے اس قرآنی طریقۂ طلاق میں. قرآن مجید نے کہا کہ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. بھئی طلاقیں تو دراصل 2 ہیں. یا تو بھلے طریقے سے روک لو
ताल्लुकात बहाल रखो, और अगर तुम्हें छोड़ना ही है तो फिर अच्छे अंदाज में छोड़ दो। लड़ाई झगड़े की और बात को बखेरने की ज़रूरत नहीं है। तसरीहुम बेहसान, बस उम्दगी के साथ इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर लो। यानी दोनों ही बातें हैं। अगर इकट्ठे रहने का फ़ैसला हो तब भी अच्छी तरह से रहो, शरीफाना तरीक़े से रहो, ना तो वो तुम्हें परेशान करे औरत, और ना तुम औरत को सताओ। और अगर नहीं साथ रहना है तो फिर मामले को ज़्यादा उछालने की ज़रूरत नहीं है। बस मुनासिब और शरीफाना अंदाज में दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लो कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। लेकिन इस अजनबी बनने में जो कुरान ने एक हिदायत दी है, बड़ी प्यारी हिदायत है। बड़ी प्यारी हिदायत ये दी है कि भाई रुखसत करते हुए जहाँ तुम उसका मेहर दो, जहाँ उसका और जो हुकूक़ हैं वो दो, उसके साथ उसे कुछ तोहफ़ा, कोई मता, कोई ऐसी चीज़ दो कि ज़रा उसकी दिलदारी हो जाए। ठीक है, नहीं तुम्हारा इकट्ठा काम चल सका, नहीं तुम साथ रह सके, लेकिन इतने दिनों साथ तो रहे हो, तो ज़रा उन बातों का ख्याल करते हुए और उन तलखियों को मिटाते हुए जो पेश आई हैं, अपनी तरफ से कोई मताउम बिल मारूफ हक़्क़ुन लिल मोहसिनीन, कि जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर ये हक़ है, ज़िम्मेदारी है कि रुखसत करते वक्त औरत के हुकूक़ के अलावा, बस उसका मेहर है या उसका सामान है, वो सारी चीज़ें लौटाने के अलावा कुछ तोहफ़ा भी ऐसा दे दो कि ज़रा उसके कुछ आंसू पूछ जाएं, ज़रा कुछ उसकी दिलदारी हो जाए, जो उसको ज़ख्म लगा है कुछ उस पर मरहम हो जाए। बहरहाल धक्का तो लगा है, नुकसान तो दोनों ही का होता है, मर्द का भी होता है, मर्द का घर उजड़ जाता है। खाना आबादी है शादी, और तलाक खाना बर्बादी है। तो घर किसका आबाद हुआ था? मर्द का। औरत ने आके घर आबाद किया था। तलाक से नुकसान तो मर्द का भी होता है, लेकिन औरत चूँकि कमज़ोर है, उसका नुकसान मर्द के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो उसको कुछ दे दिलाकर मुनासिब अंदाज में रुखसत कर दो, और अब पिछली बातें मत दोहराओ कि ये ऐसी थी, इसने ये किया था, इसलिए तलाक हुई है, ना वो कहे तुम्हारे बारे में, ताकि अगर उनको, औरत को दूसरी शादी करनी हो तो वो आराम से कर सके, और अगर आपको दूसरी बीवी लानी हो तो आप भी ला सकें। इसीलिए इस्लाम ने इस बात को पसंद नहीं किया कि ये घरेलू मामलात, तलाक के मामलात अदालत में जाएं। अदालत में जाने के बाद क्या होता है कि वकीलों के हाथ मुकदमा लग जाता है। वकील एक मुकदमे को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं कि दूसरे की किरदार कुशी होती है। लेकिन वहाँ जब ये साबित करना पड़ता है कि तलाक क्यों दे रहे हैं, उन असबाब को बताने के लिए बहुत सारी झूठी सच्ची बातें बतानी पड़ती हैं, अफसाने घड़ने पड़ते हैं, दूसरे का दामन दागदार होता है, बदनामी होती है। इस्लाम नहीं चाहता कि किसी के दामन पर भी धब्बा लगे। हो सकता है वो औरत आपको नापसंद हो सकता है वो औरत आपको नापसंद कर रही हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि दूसरे मर्द को वो औरत बहुत पसंद आ जाए। आपको ये बीवी पसंद नहीं आई, क्या पता है कि दूसरी बीवी आए तो वो आपको बहुत पसंद करे। तो ये पसंद और नापसंद का जो मसला होता है, चाहे औरत की तरफ से हो चाहे मर्द की तरफ से हो, तो बाद औकात ऐसा होता है कि नहीं बात बन पा रही है, लेकिन दूसरी जगह बहुत अच्छी बन जाती है। दूसरी औरत बहुत पसंद करती है कि बहुत अच्छा आदमी है भाई ये तो, दूसरा मर्द बहुत पसंद करना है भाई ये औरत तो बहुत अच्छी थी, क्यों तलाक दी थी, तो बहुत अच्छी है। तो हो सकता है कि वहाँ वो ठीक रहे, यहाँ आपके यहाँ ठीक नहीं रही, आपका मिजाज उसका मिजाज नहीं मिल पाया। इस बात पे क्या ज़रूरत है कि आप उसको बदनाम करें या वो आपको बदनाम करे। इसलिए इस्लाम पसंद नहीं करता कि ये मामलात अदालत में जाएं। घर में बैठकर अंदर खाने ही ये बातें ख़त्म हो जाएं, ख़ानदान के अंदर अंदर ही,
اور اگر ساتھ رہنا ہے تو ساتھ رہیں، الگ رہنا ہے تو الگ رہیں، لیکن معاملات زیادہ بکھرے نہیں، بدنامی نہ ہو۔ تو صحیح طریقہ جو قرآن نے بتایا ہے، بڑی تفصیل ہے سورہ طلاق میں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور دوسروں کو بھی آنکھیں کھلیں گی جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب یہ تو عجیب سا مذہب ہے، اٹھاتے ہیں اپنا چلتا کر دیتے ہیں۔ چلتا ولتا کوئی نہیں کرتا، بڑی احتیاط ہے اس میں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی کوئی بے احتیاطی کرنے لگے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اب ڈاکٹر نے دوا دی کہ بھائی اتنی خوراک پینا اس کی، 1 چمچہ لینا۔ اب اگر کوئی پوری شیشی چڑھا جائے تو اس میں ڈاکٹر کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ دیکھو اتنی دوا صبح کو لینا، اتنی شام کو لینا، اس طرح اس کو استعمال کرنا، اس نے طریقہ استعمال بتا دیا تھا۔ اب اگر آپ نے اس طریقہ استعمال کے خلاف اس دوا کو استعمال کیا اور اس سے آپ کو نقصان پہنچا، اور آپ کل کو کہنے لگے صاحب یہ تو ڈاکٹر خراب تھا، یہ دوا خراب تھی، نہ ڈاکٹر خراب تھا نہ دوا خراب تھی، آپ نے استعمال غلط کیا ہے۔ پروردگار نے جو قانون بنایا بہترین قانون بنایا، اس قانون کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ قانون تو اتنا مکمل قانون ہے اور دنیا کا بہترین قانون ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے قانون داں سر مار کر بیٹھ گئے، لیکن اتنا معتدل، اتنا متوازن اور اتنا مفید قانون آج تک دنیا کو نہیں دے سکے۔ یا تو سرے سے طلاقی کا انکار کر دیا، بھائی طلاق ہوتی ہی نہیں، اب چاہے کچھ ہوتا رہے طلاق ہی نہیں ہونی۔ جیسے عیسائی مذہب میں پہلے طلاق تھی ہی نہیں، ہندو مذہب میں بھی طلاق نہیں تھی، یہ تو اب قانون بنا ہے طلاق کا۔ عیسائی مذہب میں بھی اب طلاق کا قانون بنا ہے، مذہبی اعتبار سے ان کے یہاں طلاق تھی ہی نہیں۔ اسلام نے شروع سے ہی انسان کی نفسیات، اس کی فطرت، اس کی ضرورت، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، اور ہر زمانے کے لیے ایسا قانون دے دیا ہے کہ وقت کتنا بھی گزرتا چلا جائے، حالات کتنے بھی بدلتے چلے جائیں، لیکن یہ قانون ہر حال میں انسانوں کے لیے مفید ہی مفید ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اس قانون کے برتنے والے ان ہدایات کو جو قرآن نے دی ہیں سامنے رکھیں، تو کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی پچھتانے کی، طلاق کبھی بھی مسئلہ نہیں بنے گی، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مسئلے کا حل بنے گی۔ تو غلطی وہاں نہیں ہے، معاشرہ ہمارا سماج ایسا باشعور ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ قانون کیا کہہ رہا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کو ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن میں ساری تفصیلات موجود ہیں، لوگ تلاوت تو کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں۔ سورہ طلاق کے علاوہ دوسری جگہ بھی قرآن نے یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں، لیکن سورہ طلاق میں مکمل وضاحت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس قانون کو بیان کیا ہے۔ اس واسطے جب بھی کوئی ایسی نوبت آئے، اور خدا کرے کہ نہ آئے، لیکن آتی ہے، جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک معاشرے کی بیماری ہوتی ہے، اب اس کا علاج کیسے کیا جائے، یہ ایک حاذق ڈاکٹر، ایک اچھا حکیم، ایک ماہر بتا سکتا ہے کہ بھئی اگر یہ بیماری آئے تو تم کیا کرو۔ تو پروردگار جو ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اور ہم پر بڑے شفیق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا بھلا چاہتے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارے مسائل کو بڑی عمدگی کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ تو آج کی جو یہ گفتگو ہے بڑی اہم گفتگو ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت ہمیں پیش آتی رہتی ہے، ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بتانا بھی چاہیے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر ایسا ہو تو قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔